اس کے بعد اس نے اپنے الہ ہونے کی نشانیاں دکھائیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس صبح ہوئی ہے، رات ہوئی ہے اور کوئی غور و فکر نہیں، چڑھتے سورج کو دیکھ کر بھی اللہ کی شان کو یاد رکھیں، اللہ کی تسبیح کریں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب دن کی روشنی آئے اور جب رات کا اندھیرا ہو، ہر آن اپنے رب کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے کہ یہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ اکیلا ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے سخت محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش ظالم دیکھ لیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ انداد جو ہے یہ ند کی جمع ہے۔ کل ہم نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں پڑھا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا، یہاں وہ سبق پھر دوبارہ دہرا دیا گیا۔ ند میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بت پرست جو ہیں وہ ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجا کرتے تھے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کی عظمت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، بزرگوں کی، اور انہیں پھر نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ غوث کا کیا مطلب ہے؟ فریاد رسی کرنے والا۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی فریاد رسی کر سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہمیں تو کسی اور کو غوث بنانا ہی نہیں۔ اور پھر صرف غوث نہیں، غوث اعظم، نعوذ باللہ، یہ لفظ کبھی بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا نام عبد القادر جیلانی بولنا چاہیے، نہ کہ غوث اعظم۔ یہ بولنا بھی شرک ہو جاتا ہے اگر ذہن میں وہی ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح باقی بھی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے اپنے معاشرے کی موجود ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیں تقریباً کئی سو سال کعبہ کے اندر بت رکھ دیے گئے اور لوگ ان بتوں کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتے۔ اللہ جو ایک ہے اور جس کو اپنے ساتھ کسی کو شریک بنانے پر اتنا غصہ آتا ہے، اتنا اس کا غضب بھڑکتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھربھرے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے برداشت کیا، اس شرک کو برداشت کیا اور پھر اس کے خاتمے کے لیے ایک رسول بھیجا۔ ہم جب کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں، شرک ہی دیکھتے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں غصہ آنا چاہیے، ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن طریقہ وہی اختیار کریں اصلاح کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آپ نے دیکھے کتنے دلوں کو مسخر کر لیا۔ اس سیرت کی پیروی کی ضرورت ہے، اس سنت کی پیروی کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں تو بس سچ کہتی ہوں، ٹھیک ہے آپ مانے سچے لوگ ہیں، لیکن سچ کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ سچ بات کو آپ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ کہتے رہیں۔ اس کا تو اختیار نہیں دیا گیا نا، اس کا تو حق نہیں دیا گیا آپ کو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ برابر کیا جائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے، کسی فرشتے کو، جبریل علیہ السلام یا اور مقرب فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک نہیں قرار دے سکتے، اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوں جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ شرک کے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اتنا پیارا ہے نا ہمارا دین،
ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہے. اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں صاف ستھری کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان دشمن ہے، اس کی دشمنی کہاں سے آتی ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. سو سے مراد کوئی بھی برائی، کوئی بھی بری چیز، اور فحشاء سے مراد وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. مثلا حد سے بڑا ہوا بخل، زنا، چوری، شراب، قتل، یہ سب فحشاء میں آتی ہیں. شیطان انسان سے یہ دونوں کام کرواتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کروائے، نیکی کے رستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے روکتا ہے. اور پھر اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہو. اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث قدسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ یہ کہہ سکتے ہمارے دین میں ہے، مفہوم بتاتے وقت دین کی بات کر سکتے ہیں. اور ہم عام باتوں میں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر تم بھی دیکھ لو. کہاں سے سنا آپ نے کہ اللہ نے کہا یا نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی سے باتیں نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے. نہیں، جتنا اس نے اپنے بارے میں بتا دیا بس اتنا جاننا کافی ہے، اور اتنا ہی آگے کوٹ کر سکتے ہیں. اپنے پاس سے باتیں بنا کے اللہ کے نام پہ نہیں لگانی. بعض لوگ بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہوتا کوئی نہیں. تو اس سے ڈرنا چاہیے، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. پھر فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتے ہوں. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں. نعق کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا. یہاں کفار کی مثال دی گئی ہے کہ کفار حق بات سے بہرے، گنگے، اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی جاننے کے باوجود بھی وہ اس کو سنی انسنی کر رہے ہیں. آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے یا ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں. آپ نے کسی شپرڈ کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح آواز دے رہا ہوتا، اس میں کوئی معنی تو نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک تو اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، لیکن وہ چند آوازیں ہوتی ہیں جو بھیڑ بکریاں سنتی ہیں، اور جدھر وہ ان کو کہتا ہے ادھر وہ چل پڑتی ہیں. تو کچھ لوگ اسی طرح اپنے لیڈرز، اپنے پیشواؤں، اپنے بزرگوں کے پیچھے بے سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ اس کی دلیل مانگتے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یعنی جب آپ کسی کا کوئی لیکچر سنیں، کوئی خطبہ سنیں، اور کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ جو درست معلوم نہیں ہوتی، تو آپ دلیل لیں، آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی پیروی نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. پھر حکم آ گیا، ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ نمبر 1، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے رزق دی ہیں تمہیں، اللہ کا رزق ہے، اس میں سے پاکیزہ کا انتخاب کرو. کھانے کے بعد کیا کرو؟ شکر ادا کرو. یہ شکر کیا ہے؟ یہ عبادت کی ایک بہترین قسم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا لقمہ کھاتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے اس پر بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کھانے کا شکر یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اور جب فارغ ہوں تو اللہ کی تعریف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے. گویا آپ نے آج روزہ رکھ کے افطار کیا. طیب کھانا اور شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے،
اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے